قاضی سہل محدث ایک دن بڑی تزکی و احتشام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ناگہاں ایک حمام سلگانی والا یہودی دھوئے اور غبار کی کثافت سے میلا کچیلا حضرت قاضی سہل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب، آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیجئے کہ آپ مومن ہو کر اس عیش و آرام اور کروفر کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں کافر ہو کر اتنا خستہ حال اور آلام و مصائب میں گرفتار ہو، میں یہ کس طرح تسلیم کر لوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ قاضی سہل نے برجستہ یہ جواب دیا کہ جب تو قیامت کے دن دوزخ میں چلا جائے گا تو اس عذاب جہنم کے لحاظ سے تیری دنیا تیرے لیے جنت معلوم ہوگی، اور میں انشاءاللہ جب جنت میں بے شمار نعمتوں سے نوازا جاؤں گا تو میرے یہی دنیا جنت کے عظیم نعمتوں کے مقابلے میں میرے لیے قید خانہ محسوس ہونے لگے گی۔ یہ ایک بہت ہی حکیمانہ فلسفہ ہے کہ ہر آرام اپنے سے بڑے آرام کے مقابلے میں تکلیف نظر آتا ہے، اور ہر تکلیف اپنے سے بڑی تکلیف کے اعتبار سے آرام دہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کے حال پر نظر رکھو تو تم شکر گزار بنے رہو گے، اور اگر اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو گے تو ناشکری میں مبتلا رہو گے۔ ظاہر ہے کہ جب کانا اندھے کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اپنے کو بہتر سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ میرے ایک آنکھ تو سلامت ہے، اندھے کی تو دونوں آنکھیں غائب ہے۔ اور کانا جب دونوں آنکھوں والے کو دیکھے گا تو ضرور اس کے دل میں چوٹ لگے گی کہ افسوس، میری ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کی دونوں ہی آنکھیں سلامت ہے، اسی طرح وہ ناشکری کا مرتکب ہو جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، پس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا کشتی اور سفینہ خوف خدا اور خشیت مولا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا، عزیز بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا۔ پھر فرمایا، بیٹے، جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا، بیٹے، جس آدمی کا خلق یعنی اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے۔ میں نے باری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں ہے۔ بیٹے، سونے کو آگ پر رکھا جاتا ہے اور نیک بندے کو آزمائش کی ذریعہ، لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے، اگر وہ اس پر خوش ہوئی تو اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہوئی تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے لختی جگر، قرض لینے سے بچنا، کیونکہ اس سے دن ذلت میں گزرتا ہے اور رات فکر و پریشانی میں۔ خلیفہ بغداد مہدی نے
ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے تمام باکمال ماہرین فنون کو جمع کیا اور ہر ایک کو 10,000 درہم انعام تقسیم کرنے لگا۔ چنانچہ سب سے پہلے دربار میں قاریوں کو بلایا گیا تو تمام قاریوں کے ساتھ ایک قاری صاحب عبداللہ بن مسلم حضلی بھی حاضر ہوئی اور 10,000 درہم لے کر دربار سے باہر نکلے۔ پھر واعظین کو طلب کیا گیا تو عبداللہ بن مسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی دربار میں داخل ہوئے اور 10,000 درہم انعام وصول کیا۔ پھر نشانہ باز یعنی تیر اندازوں کی طلبی ہوئی تو عبداللہ بن مسلم اس گروہ کے ساتھ بھی دربار میں گئے اور 10,000 درہم لائے۔ پھر جب قوال اور ستار بجانے والوں کی دربار میں حاضری کی باری آئی تو عبداللہ بن مسلم اس بار اس پارٹی کے ساتھ بھی دربار میں جا کر 10,000 درہم پا گئی۔ غرض ہر پن کے باکمالوں کے ساتھ دربار میں جاتے رہے اور انعام پاتے رہے، کیونکہ یہ ہر پن میں باکمال ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ خلیفہ مہدی عبداللہ بن مسلم کے اس ہمدانی پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے عبداللہ بن مسلم جیسا ہر پن مولا آج تک نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، غرض و مقصد یہ ہے، علمائی سلف میں ایسی بہت سی مثالیں ملے گی کہ وہ علوم و فنون کے ماہر ہوتے تھے۔ اس سے علماء متقدمین کی جامعیت اور علوم و فنون کی تحصیل میں ان کی رغبت اور بے پناہ محبت کا اندازہ ہے، جو دور حاضر کے علماء و طلباء کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس۔